اسرائیل کا حماس سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حماس سربراہ کو جنوبی غزہ میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق ڈی این اے کے ذریعے کی گئی۔ حماس کی جانب سے اسرائیل کے دعووں کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ امریکہ نے بھی حماس سربراہ کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈھٹائی، اسرائیل کو مبارکباد دی۔ نائب امریکی صدر کیملا ہیرس نے کہا غزہ میں جنگ کا اختتام ہونے والا ہے۔ آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ بنے گا۔ نون لیگ اور پی پی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ جے یو آئی کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے مسودے سے آئینی عدالت ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جے یو آئی مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کرے گی۔ ترمیمی مسودے کے معاملے پر نون لیگ کے کچھ خدشات۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو صاف کہہ دیا مولانا فضل الرحمان کو زبان دے دی ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ذرائع کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی، نون لیگ کا آئینی ترامیم پر اتفاق۔ سپریم کورٹ کے 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز۔ صوبوں میں آئینی بینچ نہیں بنیں گے۔ آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس کو نہیں ہوگا۔ سو موٹو نوٹس کا سپریم کورٹ کا اختیار ختم کرنے کی بھی تجویز۔ 19ویں آئینی ترمیم کو مکمل ختم کرنے کی تجویز۔ فلور کراسنگ پر نااہلی ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 63A میں ترمیم کا بھی فیصلہ۔ مئی کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ جاتی عمرہ میں سیاسی قیادت کی بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی۔ میاں صاحب کے ڈنر پر مولانا اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ ذرائع نے بتایا حکومت و اتحادی جماعتوں اور مولانا کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ حکومت اور مولانا کا بڑا اختلاف فوجی عدالتوں پر ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء مولانا کو فوجی عدالتوں پر منانے کی کوشش کرتے رہے۔ مولانا کو کہا گیا ہم فوجی عدالتوں کے بدلے آئینی بینچ کی تجویز مان لیں گے۔ مولانا نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے بھی مولانا کے موقف کی تائید کی۔ چیف جسٹس کی تقرری پر بھی مولانا کا پی پی اور نون لیگ سے اختلاف تھا۔ اتفاق رائے کا موقف صرف میڈیا کے لیے تھا۔ نواز شریف نے میٹنگ میں وزیر اعظم کے موقف کی مکمل تائید کی۔ اب تک کے معاملات ہیں ان کو بریف کیا ہے تارڑ صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ جو عہدہ جہاں تک پہنچا ہے اس کی کچھ جزیات تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں۔ بہت جلد کنسنسس کمپلیٹلی ہو جائے گا، جو کہ 80-90% بڑے معاملات پہ ہو چکا ہے۔ کچھ چھوٹی جزیات ہیں ان پہ انشاءاللہ آج کام ہو جائے گا۔ آئینی ترامیم سینٹ میں کل لائی جائیں گی۔ بڑے معاملات پر 90% اتفاق رائے ہو چکا، چھوٹی چیزوں پر آج کام ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی وزیر اعظم کے دہرانے کے بعد گفتگو۔ کہا وزیر اعظم نے آئینی ترامیم پر اراکین کو لیڈرشپ سے بات چیت پر آگاہ کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترامیم کے مسودے پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات۔ آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ گورنمنٹ نے اپنا ایک تھرڈ ورژن دیا ہے، ایک ڈراپ دیا ہے اس میں، جس میں کنسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہوئی ہے رادر دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی۔ تو ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اب آج ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ حکومت نے آئینی ترمیم کا مکمل مسودہ شیئر نہیں کیا، مگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات سامنے رکھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا حکومت کے 7 ارکان ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا نمبر گیم پورا نہیں تو آئینی ترمیم کا پنگا کیوں لیا؟ پی ٹی آئی ایم این ایز کو آئینی ترمیم میں ووٹ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ایم این ایز کو 1 ارب تک کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ میرے پارٹی کے لوگوں کو بھی دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی۔ سینیٹروں کو، ایم این ایز کو گالیاں، دھمکیاں، ان کے بچے، ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے، اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی، پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی۔
ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا انکشاف، کہا سینیٹرز اور MNAs کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا اس طرح دستور میں ترمیم کی جا رہی ہے؟ اس طرح ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ آج ووٹ لیں گے تو وہ دل پر کیل کا اثر کرے گا۔ راشد سومرو کا کہنا ہے پیسوں کے لین دین ملک کے ساتھ غداری ہوگی۔ ضمیر فروش لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں۔ ہمارے بندے توڑ لیے ہوتے تو پھر مشاورت کیوں کی جاتی؟ ہم 5 سال مزید سزا بھگت لیں گے لیکن ماورائے آئین اقدام نہیں کریں گے۔ سروسز چیفز کی تعیناتی دوبارہ تقرری یا عہدے سے ہٹانے کا عمل آئین کے مطابق ہوگا۔ دوبارہ تقرری یا سروس میں توسیع کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی۔ تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع میں کسی تبدیلی کا معاملہ خصوصی کمیٹی میں لایا جائے گا۔ JUI کے ترمیمی مسودے کے اہم نکات ARY نیوز سامنے لے آیا۔ مسودے میں کہا گیا ہے خصوصی کمیٹی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی مل کر بنائیں گے۔ کمیٹی میں دونوں ایوانوں سے برابر کی نمائندگی ہوگی۔ کمیٹی میں ہر پارلیمانی جماعت سے ایک رکن شامل ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی سروسز چیف کی تعیناتی دوبارہ تقرری یا توسیع سے متعلق تجاویز صدر کو بھیجے گی۔ کل انشاءاللہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں 18 اکتوبر کو ہر ضلع کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ آج آواز نہ اٹھائی تو کب اٹھاؤ گے؟ وزیر اعلیٰ KP نے عوام سے کل احتجاج کی اپیل کر دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا بانی PTI اور کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج کریں۔ غیر آئینی ترامیم کے خلاف قوم کو سڑکوں پر آنا ہوگا۔ آج آواز نہ اٹھائی تو ہماری نسلیں یہی سب بھگتیں گی۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں کل تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ جامعات، کالج اور اسکول بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبے بھر میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ جلد سے جلوس سمیت ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی۔ راولپنڈی میں کل میٹرو سروس بند رہے گی۔ سننے ملے گا کہ دھرنا کب ہے، جلوس کب ہے، جلسہ کب ہے، ناچ گانا کب ہے، ترقیاتی کام کا آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام ہو۔ ہر ہفتے عوام کو جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کے لیے جو ہے تیار کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل ریاست کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ KP میں ترقیاتی کام کا کوئی نام نہیں لیتا۔ آپ KP آئیں گے تو سننے کو ملے گا دھرنا کب ہے، ناچ گانا کب ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 18 اکتوبر سیاہ ترین دن تھا جب بزدلانہ حملہ کیا گیا، سینکڑوں جیالے شہید ہوئے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا اس بار 18 اکتوبر کے شہداء کی برسی حیدرآباد میں منائیں گے۔ بلاول بھٹو کل آئندہ کے الہ عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ کل کا جلسہ ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ سلسلہ شروع ہو گیا وائلنس کا، پروٹیسٹ کا، کافی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی، بائکس کو آگ لگائی گئی، بلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا۔ جو بھی انوالو ہوگا وہ اریسٹ ہوگا۔ اسٹوڈنٹس وہ حرکت کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا لاس الٹیمیٹلی ان کو ہوگا۔ پولیس پرماننٹ ریکارڈ بنے گا۔ کل کو ان کے ایڈمیشنز میں ان کو پرابلم ہوگی، ویزاز لگنے میں پرابلم ہوگی، جابز لینے میں پرابلم ہوگی۔ قانون ہاتھ میں لینے والے طلبہ کا کرمنل ریکارڈ بنے گا۔ آج بھی توڑ پھوڑ کرنے والے 31 لڑکوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب تک 55 شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ CCPO لاہور بلال صدیق ہمیانہ کی پریس کانفرنس، کہا 12 تاریخ کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا وائرل ہوا۔ پہلے ایک اور بعد میں سے 2-3 لڑکیوں کے نام سامنے آئے۔ ایک شادی شدہ لڑکی کا بھی نام لیا گیا۔ اسپتالوں میں چیک کیا گیا، کہیں بھی ایسا زیادتی کا کیس سامنے نہیں آیا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ایک لڑکی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ FIA تحقیقات کر رہی ہے کہ پہلے کس نے پوسٹ کیا۔ 50 کے قریب سوشل میڈیا جعلی اکاؤنٹ پکڑے گئے۔ سرگودا میں احتجاج کرنے والے 40 طالب علم گرفتار، 172 کے خلاف مقدمہ درج۔ لاہور میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ درج، 24 ملزمان گرفتار۔ سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کا مقدمہ حاصل پور میں درج کر لیا گیا، ملزم زبیر نامزد۔ SCO اجلاس کا کامیاب انعقاد بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی سفارتی پروفائل عالمی سطح پر مزید مستحکم ہوئی۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में ज़ोहराने से खिताब। कहा SCO इजलास से पहले चीनी वजीर आजम का इंतहाई कामयाब दौरा हुआ। इजलास की कामयाबी में नायब वजीर आजम इसहाक डार का कलीदी किरदार है। मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। सब ने सियासत की कुर्बानी देकर खूब मेहनत की। कौमी मुफाद के लिए इत्तेहादियों से मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन हैं। SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की साजिश की गई। इनको मरोड़ पड़ गए कि पाकिस्तान में 12 ममालिक के सरबराहान आए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा SCO कॉन्फ्रेंस का कामयाबी से इनेकाद किया गया। सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदलने की रीत बानी PTI ने डाली। उनकी तकारीर में कभी इसराइल के मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा। इन लोगों ने फ़लस्तीन पर APC में शिरकत से इनकार किया। SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें मंजूर। सेनेट में करारदाद पर PTI अरकान ने दस्तखत नहीं किए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा एक अरसे बाद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। पैगाम गया कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजू है। एमल वली खान ने कहा इन हालात में पाकिस्तान में पुरअमन कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी है। भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा भारतीय वजीर आजम SCO समिट में आते तो अच्छा होता। माजी बहुत तल्ख रहा है। SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक थी। भारतीय सहाफी SCO समिट की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए थे। और इंग्लिश बैटर पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। तीसरे दिन बॉलर्स का राज रहा। 16 विकेटों में से 13 स्पिनर ले गए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 297 रन का हदफ दे दिया। सलमान आगा ने 63 रन की बारी खेली। इंग्लैंड को मजीद 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 नवंबर तक पेश करने का हुक्म। हसीना वाजिद और अवामी लीग के दीगर अहम रहनुमाओं समेत 45 अफराद के वारंट जारी किए गए। तमाम अफराद पर तलबा तहरीक के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलज़्ज़म हैं। शेख हसीना वाजिद अगस्त में भारत फरार हो गई थी। वज़ीर आज़म से SCO के सेक्रेटरी जनरल ज़ोंग मिंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट इजलास पर सेक्रेटेरिएट के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक और खित्ते के वसीतर मफाद के लिए दिल से काम करता रहेगा। ज़ोंग मिंग ने SCO के तमाम शोबों में पाकिस्तान की तामीरी शराकत को सराहा। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के साथ ऑपरेशन। कश्ती से 1.3 टन हशीश बरामद। जब्त मंशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत $26 मिलियन है। ऑपरेशन में PNS जुल्फ़िकार और PMSS कोलाची ने हिस्सा लिया। ISPR का कहना है मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन ने मदद की। अमरीकी कोस्ट गार्ड और पाक बहरिया के हवाई जहाज़ों ने भी मदद फराहम की। SSP घोटकी के जराइम पेशा अफराद से का इंकशाफ। DIG सख्त खत लिख दिया। कहा हफीज बुगटी के डाकुओं से ताल्लुकात हैं। ये डाकू अहलकारों के कत्ल में मुलव्विस हैं। SSP को नोटिस देकर वजाहत तलब की जाए। भारतीय हुकूमत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत का सोचकर भयानक गलती की। कनाडा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं चाहते तो G20 सरबराह इजलास भारत के लिए इंतहाई तकलीफ दे बना देते। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कैनेडियन और अमरीकी शहरियों के कत्ल में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवाल को सबूत पेश कर दिए गए। कैनेडियन हुकाम का दावा है उनके पास सबूत मौजूद हैं। कनाडा में सिखों पर हमलों और निगरानी की बराह रास्त इजाजत भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दी।
اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے لکھا، اسرائیل امریکی الیکشن سے پہلے ایران پر حملہ کر دے گا۔ اسرائیلی حکام نے دھمکی دی ہے، اسرائیلی جواب کی گونج مشرق وسطی میں سنائی دے گی۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کہتے ہیں اگر ایران پر حملہ کیا تو دردناک انداز میں جواب ملے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا، اسرائیل نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو جدید امریکی دفاعی نظام تھاڈ بھی ایرانی انتقامی کارروائیوں کو نہیں روک سکے گا۔ ہم اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف ہیں اور یہ بات اسے معلوم ہے۔